الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. عزیز طلباء، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ توفیق دی اور یہ نعمت دی کہ میں آج دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مسجد میں اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں. یہ میرے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھا کہ میرے اساتذہ کرام نیچے تشریف فرما ہوں اور میں کرسی پر بیٹھے رہوں، اور نہ ہی میں اس بات کی زیادہ جرأت کر سکتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں بہت زیادہ لبخشائی کروں. لہٰذا اپنے اساتذہ کے حکم پر میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں مختصر انداز میں عرض کرنا چاہوں گا. جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت در حقیقت مستقل ایک معجزہ ہے. یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہم ربانیین بنیں، اور حضرت نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لفظ ربانی کا ہی انتخاب اللہ نے فرمایا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ علماء کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہوتا یا کوئی اور لفظ استعمال کر لیا گیا ہوتا، لیکن اللہ نے ربانیین کا لفظ استعمال کیا. ربانی وہ شخص ہوتا ہے، ربانی وہ عالم ہوتا ہے، ربانی وہ فرد ہوتا ہے جس کے اندر جو خود تربیت یافتہ بھی ہو اور دوسروں کی تربیت کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہو. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو دین کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اور دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد بھی کرتا ہے اور اپنا احتساب بھی کرتا رہتا ہے اور اپنی ایمانی قوت میں اضافہ کرتے رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لہذا قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اگر کسی ادارے میں اور بالخصوص دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسے ادارے میں طالب علم کی حیثیت سے موجود ہیں تو ہم یہاں اس بات کی بھرپور کوشش کریں کہ ہم اپنی شخصیت کس طرح بنا پائیں. جس طرح اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس طرح ہم اپنی شخصیت کو کس طرح ڈھال پائیں، کس طرح ہم ایسے افراد بن جائیں جو خود کے لیے بھی سیدھے راستے کی طرف وہ چلنے والا ہو اور تمام انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے والا بھی ہو. چونکہ یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو انفرادی دین نہیں ہے بلکہ اجتماعی دین ہے. یہ امت کوئی ایسی امت نہیں ہے جسے صرف اپنے لیے بھیجا گیا ہو، بلکہ یہ امت وہ امت ہے جسے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ نہیں کہا کہ تمہیں صرف مسلمانوں کے لیے نکالا گیا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں صرف تمہارے گھر والوں کے لیے بھیجا گیا یا تمہارے خاندان والوں کے لیے بھیجا گیا یا تمہاری اپنی ذات کے لیے بھیجا گیا. نہیں، تم تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے. اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور اس کی اہمیت ہمیں جاننا ہے اور اس کی قدر ہمیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا آپ کی محتاج ہے. پوری دنیا کو ایسے افراد کی ضرورت ہے
جو اسے تاریکیوں سے نکالے اور ہدایت کی طرف لے آئے، اور یہ کام ظاہر ہے آپ حضرات کے کندھوں پر اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ آپ حضرات اس ادارے میں پڑھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے میرے والدین کا جو سب سے اہم اور سب سے صحیح فیصلہ رہا اور سب سے صحیح ڈیسیژن رہا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے میرا داخلہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں کروایا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کسی عام مدرسے کی طرح ایک مدرسہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکر ہے، ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے اور ایک منہج ہے جس کو اختیار کر کے ہم موجودہ زمانے میں حالات کے تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پوری امت بلکہ پوری انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی دراصل سبب ہے ان تمام ٹوٹی پھوٹی صلاحیتوں کا جو اس وقت میرے پاس جو مجھے اللہ نے عطا کی ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء نے در حقیقت مجھے بولنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے در حقیقت لباس پہننے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے مجھے لوگوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے مسلمانوں کے ساتھ تعامل کرنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے اسلام کی حقانیت کو جدید انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت اور جدید انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے تفقہ فی الدین کی اہمیت سکھائی، ندوۃ العلماء نے اپنے بڑوں کی قدر کرنا سکھایا، ندوۃ العلماء نے اپنے والدین کی اطاعت کرنا سکھایا، ندوۃ العلماء نے قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کا سلیقہ عطا کیا، ندوۃ العلماء نے احادیث کے ساتھ مشغول رہنے کا سلیقہ سکھایا، ندوۃ العلماء نے یہ بتایا کہ تم صرف دیندار نہیں بلکہ باشعور دیندار ہو۔ ندوہ صرف دینداری کا نام نہیں ہے، ندوہ انسان کے اندر شعور کو پیدا کرتا ہے، ایک ایسا شعور پیدا کرتا ہے جس شعور کی اس امت کو ضرورت ہے، اور اس امت کے ہر فرد کو اس شعور کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اور آپ صرف دل سے مومن بنیں، بلکہ دماغ کا مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف دل کا مومن ہونا کافی نہیں ہے کہ آپ جذبات میں آئیں اور جذباتی انداز میں بات کریں اور جذباتی انداز میں دین کی اشاعت کریں اور صرف جذباتیت کا ہی مظاہرہ کریں، بلکہ ضروری یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ عقلی طور پر اور انٹلیکچوئل سطح پر باشعور ہوں۔ میں بغیر کسی فخر کے تحدیث بالنعمت کے طور پر اور اس کمال کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرتے ہوئے اور اس کے بعد اپنے اساتذہ کی محنتوں کی طرف کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو مناظرہ ہوا اس مناظرے کی ویڈیوز میں آپ نے کمنٹس پڑھے ہوں گے، آپ نے لوگوں کے تاثرات دیکھے ہوں گے اور سنے ہوں گے۔ ابھی میں دلی کے ایئرپورٹ میں تھا